اللہ قربانی مانگتا ضرور ہے، لیکن جب کوئی دینے پہ آئے تو لیتا نہیں ہے۔ جیسے بادشاہوں کا یہاں ایک اصول تھا، کوئی ان کے یہاں کوئی گفٹ یا ہدیہ لے کے جایا کرتا تھا تو بادشاہ اس کے اوپر صرف ہاتھ رکھ لیتا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ گفٹ ہدیہ قبول ہے، لیکن مجھے اس کی حاجت نہیں، تم ہی رکھو، اب یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بھی اس طرح مدد کی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے تو حضرت جابر کا اونٹ سب کے پیچھے رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جابر بہت پیچھے رہ گئے، تو نبی نے اپنی سواری روک لی، جابر کا انتظار کیا، ویٹ کیا کہ جابر آ جائے۔ باقی لوگ آگے نکل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک لی، اتنے میں حضرت جابر اپنے اونٹ کو لے آئے اور نبی کے جب قریب آئے تو نبی نے فرمایا تیرا اونٹ کیوں نہیں چل رہا؟ تو کہا کہ اللہ کا رسول یہ تو تھک گیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ چابک مجھے دے، لکڑی مجھے دے۔ نبی نے چابک اس اونٹ کو مارا تو وہ اونٹ، یہ نبی کا معجزہ تھا کہ جابر کا اونٹ سارے اونٹوں سے آگے نکل گیا۔ نبی نے اپنے اونٹ کو بھی ایڑ لگائی اور جا کے جابر کے اونٹ سے قریب جب پہنچے تو نبی نے مذاقاً فرمایا جابر آج تو واپس مدینے جا رہا ہے، تیری بیوی جو کو پتہ چلے گا کہ میرا شوہر آ رہا ہے تو وہ تو تکیے سجا رہی ہوگی۔ یہ مذاق تھا۔ نبی اس جابر کہنے لگے اللہ کا رسول میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میرے گھر میں تکیہ نہیں ہے، میں تو اتنا غریب آدمی ہوں کہ میرے گھر میں تکیہ نہیں ہے۔ اب نبی کو پتہ چلا کہ غریب ہوں، نبی کو مدد کرنی تھی لیکن مدد اس انداز سے کی ہے۔ فرمایا جابر اونٹ کو بیچو گے؟ عرض کیا جی اللہ کا رسول اونٹ بیچیں گے۔ فرمایا کتنے میں؟ عرض کیا 40 درہم میں ہم اس کو بیچیں گے۔ نبی نے فرمایا مدینے پہنچ کر ہم اس کی قیمت چکائیں گے، اونٹ دے دو۔ تو جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول سودا تو منظور ہے لیکن اونٹ بھی میں مدینے جا کر دوں گا، ابھی سواری میں کام آ رہا ہے۔ سودا تو ہو گیا۔ مدینے جب پہنچے تو جابر کو 40 درہم دے دیے اور جابر اپنے گھر جا رہے ہیں، نبی نے اونٹ رکھ لیا۔ جب جابر روانہ ہوئے تو پیچھے اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو بلایا، بلال جاؤ اس اونٹ کو جابر کے گھر میں باندھ کے آ جاؤ۔ جابر سے خریدا تھا یہ اونٹ، قیمت جابر کو دے دی تھی، لیکن جابر کو جب پتہ چلا کہ وہ اونٹ جو میں نے بیچا تھا وہ تو میرے گھر بندھا ہوا ہے، تو بلال سے پوچھا کہ بلال کیا ماجرا ہے؟ یہ اونٹ تو بک چکا ہے، نبی نے خرید لیا، اب میرے گھر کیوں باندھا جا رہا ہے؟ تو بلال نے عرض کیا مجھے تو کچھ پتہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے میں نے باندھ دیا۔ اب یہ دوڑے دوڑے واپس آئے کہ شاید سودا کینسل ہو گیا، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، گھر میں غربت تھی، کہ سودا ہو گیا تھا، اتنے پیسے مل گئے تھے، نہ جانے کیا ہوا، اللہ کے رسول کو اونٹ پسند نہیں آیا، میرے گھر کیوں باندھ دیا گیا؟ جب جابر پوچھنے کے لیے آیا کہ اللہ کا رسول کیا آپ کو اونٹ پسند نہیں آیا، آپ نے سودا کینسل کیسے کر دیا؟ نبی نے فرمایا سودا کینسل نہیں ہوا ہے، ہم نے اس اونٹ کی قیمت آپ کو چکا دی ہے، اونٹ ہمارا ہے، اب اس لیے تیرے گھر باندھا ہے کہ اب اونٹ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ بادشاہوں کا اصول تھا کہ کوئی گفٹ لاتا تھا تو ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ بس قبول تو ہے لیکن اب یہ تیرا ہے، تیرے استعمال۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے تو ہیں انسانوں سے، لیکن جب کوئی قربانی دینے کو تیار ہو جائے اللہ فرماتے ہیں اب تمہاری قربانی کی مجھے ضرورت نہیں۔ قربانی مانگی لیکن جیسے ہی جب تم نے چھری چلائی اس کا خون بہہ گیا، خون زمین پہ بعد میں گرا، تمہارے گناہ پہلے معاف ہو گئے۔ اور دوسرا کہ اللہ فرماتے ہیں اب تم نے جو جانور لگایا ہے اس کا نہ تو میرے پاس خون پہنچا، نہ گوشت پہنچا، نہ کھال پہنچی، نہ کھر، نہ سینگ۔ پہلے تو ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے، عائب نہیں ہونا چاہیے، کان جو ہے تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، دم جو ہے تہائی یا تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہونی چاہیے، لنگڑا اتنا نہ ہو کہ چوتھے پاؤں کا سہارا ہی نہ لے، صرف لنگڑا ہونا عیب نہیں ہے۔ اگر جانور چوتھے پاؤں کا بالکل سہارا نہ لے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ بکری ہے، ایک تھن سے دودھ بالکل نہیں آ رہا ہے، ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر بڑا جانور ہے تو 2 تھن، چھوٹا ہے تو 1 تھن۔
یعنی چھوٹے چھوٹے عیب دیکھے جا رہے تھے. آپ دماغ لگاؤ, جو بکرا ہم کاٹ رہے ہیں اگر اس کی دم کٹی ہوئی تو کیا فرق پڑے گا؟ اس دم میں کون سا بہترین گوشت چھپا ہوا ہے؟ ویسے ہی کاٹتے ہیں اس کو, تھوڑا سا اس کا حصہ لیا جاتا ہے. لیکن تہائی یا تہائی سے زیادہ دم کٹی ہوئی تو قربانی جائز نہیں ہے. کان کا کیا مسئلہ ہے؟ کان تو کہیں استعمال نہیں ہوا, نہ کھال میں نہ گوشت میں, لیکن وہاں عیب دیکھا جا رہا تھا. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سینگ کا کٹا ہوا ہونا جانور کا عیب نہیں ہے. ہر سال کوئی نہ کوئی یہ مسئلہ پوچھتا ہی ہے کہ قربانی کا جانور لیا تھا, سینگ ٹوٹ گیا تھوڑا سا. سینگ کا مسئلہ تہائی یا تہائی سے زیادہ وہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کان کا اور دم کا. سینگ کا مسئلہ الگ ہے. سینگ اگر کٹ جائے, تہائی کٹ جائے یا تہائی سے زیادہ کٹ جائے, بلکہ پورا کٹ جائے, تب بھی کوئی عیب نہیں ہے, یعنی قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر سینگ ایسا کٹا کہ اس کی بھیجی میں زخم ہو گیا سینگ کے نکلنے کی وجہ سے, اب ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. وہ دبلا پتلا جانور جو اپنی جو ہے قربان گاہ تک یا چراگاہ تک جو ہے چل کے نہ جا سکتا ہو, اتنا دبلا ہو, ایسے دبلے کی قربانی صحیح نہیں ہے. لیکن جب ہم نے چھری چلا دی تو اللہ نے فرمایا نہ تو گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, میں تو صرف تمہارے دلوں کا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا, تقویٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندے میرے نام پہ کتنا لگا سکتے ہیں. اس لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب تو دکھایا گیا حضرت ابراہیم کو, لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو کہا کہ قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا, ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا. کیونکہ فرشتوں نے اشکال کیا تھا کہ آپ نے جس کو خلیل بنایا ہے وہ تو اسماعیل سے پیار کرتا ہے, آپ نے ابراہیم کو جب خلیل بنایا ہے وہ تو اسماعیل سے پیار کر رہے ہیں. تو فرشتوں یہ منظر بھی دیکھ لو, میرا خلیل اگرچہ اسماعیل سے پیار کر رہا ہے لیکن جہاں میرا حکم آئے گا وہاں اسماعیل کو بھی قربان کر دیں. فرشتوں کے اشکال پہ اللہ نے خواب کے ذریعے سے ابراہیم کو بتایا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو گئے تو فرمایا ہماری طرف سے جو وفدیناہ بذبح عظیم, یہ ہماری طرف سے دمبا لو جنتی, اس کو کاٹو. لیکن اسماعیل کی قربانی ہم سے لینا نہیں چاہتے تھے, ہم تو یہ دکھانا چاہتے تھے فرشتوں کو جو اشکال کر رہے تھے کہ خلیل اسماعیل سے پیار کرتا ہے. تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میرا خلیل جب میرا حکم آئے گا تو سب کو چھوڑ دے گا, سب کو چھوڑ دے گا. یہی تقاضا رب ہم سے کرتا ہے کہ جو ہے جب میرا حکم آئے تو سب کو چھوڑ دے. ویسے تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ, قرآن کہتا ہے ہم نے محبت ڈالی ہے انسان کے سینوں میں. کس چیز کی؟ حب الشہوات, خواہشات کی, عورتوں کی, مال کی, بیٹوں کی, بینک بیلنس کی, اور والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی, والانعام چوپایوں کی, والحرث کھیتی کی. یہ ساری محبتیں انسان کے سینے میں ہم نے ڈالی ہیں. آزمائش تمہاری صرف اتنی ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو یہ سب جو ہے پیچھے رہ جانی چاہیے, اب میں اللہ کی مانی جائے گی. پیار اپنی اولاد سے منع نہیں, والدین سے محبت منع نہیں, اور مال سے محبت منع نہیں. محبت جو منع ہے وہ شدید قسم کی محبت جو اللہ کے حکموں کو بھلا دے. وہ ایمان والوں کی صفت قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والا تو وہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. یعنی دوسری چیزوں لوگوں سے بھی کرتا ہے, چیزوں سے بھی کرتا ہے, انسانوں سے بھی کرتا ہے, رشتوں سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن جب باری اللہ کی آتی ہے تو اللہ کا جب حکم آتا ہے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ان ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. تو یہ بڑی قربانی تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائشیں کئی آزمائشوں سے نکالا گیا, اور پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا جب سرداریاں اللہ کسی کو دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا ہے تو پہلے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں,
اور پھر یوسف علیہ السلام کو بھائی قافلوں کے ہاتھ میں بیچ رہے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے مصر کے بازار میں، اور پھر یوسف علیہ السلام شاہی محل میں جاتے ہیں تو وہاں الزام لگ جاتا ہے، وہاں تہمت لگ جاتی ہے، وہاں سے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں، لیکن ان ساری آزمائشوں کو صبر کے ساتھ جب گزار دیا، انعام کیا ملا ہے پتہ ہے؟ سر کے اوپر، قدموں کے نیچے مصر کا تخت تھا، سر کے اوپر نبوت کا تاج تھا۔ مصر کا تخت دے دیا اور سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ ہم نے آپ لوگوں کا امام بنائیں گے، کیونکہ آپ کامیاب ہو گئے آزمائشوں سے، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے۔ بلکہ ہماری شریعت میں تو بہت ساری چیزیں ان کی یاد کی شریعت میں باقی رکھی گئی ہیں۔ ان کے اعزاز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، حالانکہ خود نبیوں کے نبی ہیں۔ کہیں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، جہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، خدا خود تعریفیں کرتا ہے ابراہیم کی۔ کہیں کہتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے محبوب اپنی اس کتاب قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے جو میرا سچا پیغمبر تھا، جس نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی کو دعوت دی۔ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا ابا جان آپ کن کی پوجا کرتے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہاں پہ اللہ تعریف کر رہا ہے کہ قرآن میں ذکر کیجئے، اور اس دوسری مقام پہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تو پوری امت تھا، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم اکیلا پوری امت تھا، یعنی پوری امت مل کے اتنا کام نہیں کر سکتی، اتنی آزمائشوں میں نہیں گزر سکتی جتنا ابراہیم اکیلا گزر گیا۔ ساری سوسائٹی کو چھوڑا، والد گرامی کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا، وطن چھوڑ دیا، کئی بار ہجرتیں کی، جب آزمائش آئی تو اپنے بیٹے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب جنگل میں چھوڑا تو حاجرہ نے پوچھا ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو، ان سے کیا خطا ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے۔ حاجرہ نے کہا اتنا بتاؤ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اب اشارے سے بتایا، زبان نہیں کھولی، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حاجرہ کہنے لگی پھر جاؤ، کوئی فکر نہ کریں آپ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان کی قربانیوں کو آج باقی رکھا گیا ہے۔ کسی حاجی کا حج اور کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ حالانکہ دوڑی عورت تھی، آج مردوں کو دوڑایا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں، کیونکہ ان کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی آزمائش تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، الہ العالمین میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، کہاں پر؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی زمین جو کھیتی کے بھی قابل نہیں، وہاں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، الہ العالمین اس لیے چھوڑا ہے عند بیتک المحرم، تیرا گھر آباد ہو اور میری اولاد نماز پڑھے۔ والد کی فکروں میں یہ فکر ہے، والد اولاد کے بارے میں فکر کرتا ہے نا کہ والد جو ہے بیٹے جو ہے بزنس میں شانے ہو جائیں، پڑھائی کر لیں، ڈگریاں حاصل کر لیں، کوئی جاب حاصل کر لیں، انہی فکروں میں، والد کی فکروں میں یہ شامل ہے کہ باپ فکر کرے کہ میری اولاد نمازی ہو۔
میری اولاد نمازی ہو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تیرا گھر آباد ہو، یہ نماز پڑھے۔ تو یہ بڑی آزمائشیں تھی۔ میں کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں بھی فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے، اور حنیفہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر ایک اللہ کی ماننے والے کو حنیف کہا جاتا ہے، حنیف تھے۔ ولم یک من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور آگے قرآن میں فرمایا شاکرا لانعمہ، خدا کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو چنا تھا اور سیدھے راستے کی رہبری کی تھی، اور سیدھے راستے پہ ہم نے انہیں لگا دیا۔ اور پھر اپنے محبوب کو اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ بھی کہ جو ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اپنے محبوب پر، کیا وحی کی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، سمجھ سے باہر ہے یار، نبیوں کا نبی ہے، ان کو اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں کہ آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، حالانکہ محمد عربی کو جو شریعت ملی ہے وہ ساری شریعتوں کی سردار ہے۔ محمد عربی کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے۔ محمد عربی کی نبوت جو ہے سارے نبیوں کی نبوت طفیلی ہے، محمد عربی کی نبوت ذاتی ہے۔ باقی نبیوں کو اگر نبوت ملی ہے تو نبی محمد عربی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کو قرآن دوسری جگہ بیان کر رہا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یہ وعدہ لیا نبیوں سے اللہ نے، کب؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں دو وعدے لیے گئے تھے، ایک عام انسانوں سے وعدہ لیا اللہ نے، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اس وقت سب نے کہا قالوا بلا، بے شک، لیکن سب سائلنٹ تھے، سب سے بولنے سے پہلے محمد عربی بولے تھے وہاں پر۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت کہا جاتا ہے اور محسن انسانیت کہا جاتا ہے، کہ سارے انسانیت پہ احسان کر دیا، ساری انسانیت کو سکھا دیا کہ جب اللہ نے پوچھا نا تمہارا رب کون ہے، کوئی جواب کسی کی طرف سے نہیں آیا تھا، محمد عربی وہاں پر سب سے پہلے بولے تھے، اس کے بعد دوسرے نبی بولے، اس کے بعد سارے لوگ بولے تھے۔ لیکن یہ پہلی مجلس جب ختم ہو گئی عالم ارواح میں، تو دوسری مجلس میں اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا۔ قرآن کہہ رہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو عالم ارواح میں کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تم سب کو میں نبوت دوں گا، اپنے اپنے علاقے کا نبی بناؤں گا، تمہیں کتاب بھی ملے گی، تمہیں شریعت بھی ملے گی، تمہیں علم بھی ملے گا، تمہیں حکمت بھی ملے گی، تمہیں بصیرت بھی ملے گی، تم اپنے اپنے وقت میں نبی بنو گے۔ لیکن یاد رکھو اگر تمہارے زمانے میں تمہارے نبی ہوتے ہوئے میرا آخری نبی میرا محبوب آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ کے تم ان کی نبوت پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان پہ ایمان لانا، اس کا اقرار کرتے ہو؟ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میں تمہیں نبوت بنا کے بھیجوں گا، کتابیں بھی دوں گا، لیکن ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، تم ان کی مدد کرو گے۔ یہ وعدہ سارے نبیوں سے لیا جا رہا ہے، اور فرمایا تم سب اس کے اوپر گواہ رہو، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم نبی سارے گواہ رہو اس معاہدے پر، اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم اپنے اپنے دور میں نبی رہیں گے، لیکن جب تیرا محبوب آخری آ جائے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد عربی کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عالم ارواح میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا، وہاں ابراہیم کی روح بھی تھی
کہ آپ کو بھی اپنی نبوت چھوڑ دینی اگر میرا محبوب آ جائے تو. اتنا مطلب وعدہ لیا گیا تھا. اور صرف عالم ارواح نہیں، آپ گرو نانک نے تو دنیا کی ہر چیز میں محمد ثابت کیا ایک حساب کے ذریعے سے. سکھوں کا جو بڑا ہے گرو نانک، اس نے کہا میں نے غور و خوض کیا اور اپنے ایک علم کے ذریعے سے مجھے دنیا کی ہر چیز بتا دو، وہاں میں نے محمد کو لکھا ہوا پایا ہے. حساب کے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں. لوگ تو کہیں کہیں ان کو اگر اللہ نام آ جاتا ہے، محمد نام آ جاتا ہے، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یار جو ہے اس بکرے کی پیٹھ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے. بھائی وہی اللہ مسجد کے ماتھے پہ بھی لکھا ہوا ہے. تب مسجد تجھے قیمتی نظر نہیں آئی؟ حافظ قرآن کے سینے میں 30 پارے نظر آتے ہیں، 10,000 تنخواہ دیتا ہے، 10 لاکھ وہاں نہیں دیتا، 10 لاکھ اس بکرے کے دیتا ہے جس بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا. یہ پاگل پن ہے. دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے. اور گرو نانک کہتا ہے دنیا کی ہر چیز میں نے محمد کو دیکھا ہے. وہ اپنے ایک حساب سے بتاتے ہیں، ہمیں ماننا ضروری نہیں، کسی قرآن حدیث کی آیت سے نہیں بتا رہا ہوں، گرو نانک کی بات ہے. اس نے بتایا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز لا کے میرے پاس لے آؤ، میں اس میں محمد ثابت کر کے دکھاؤں گا. یہ گرو نانک نے کہا ہے. لیکن عالم ارواح میں وعدہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے، حالانکہ نبیوں کی موجودگی میں ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن چرچا کتنا عام تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا ذکر میں بلند کروں گا. اور کیسا بلند کیا؟ عالم ارواح میں چرچے ہیں. عالم ارواح سے آپ دنیا میں آئے. دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوک پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر اسی کے درود و سلام کے ترانے. آپ مکتب گئے، سب سے پہلے آپ کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، اسی کلمے میں محمد کا نام ہے. آپ مسجد آئے، آپ اذان کی آواز آئی، آپ نے غور کیا اسی اذان میں محمد کا نام ہے. آپ نے نماز کی نیت باندھی. آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک محمد کا نام نہ آ جائے. اللہم صلی علی محمد درود شریف میں کہنا پڑے گا. اور ہر چیز آپ قرآن کھولو، محمد کا نام. توریت، انجیل، بائبل، دنیا کی کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لو، آسمانی صحیفوں میں یہ نام آپ کو ملے گا. بلکہ ہر جگہ ان کی عظمت آپ کو ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. دنیا سے بندہ چلا بھی جائے، مر جائے، اس کے جنازے میں محمد کا نام نظر آئے گا. بندہ اگر قبر کے اندر چلا جائے تو قبر کے سوال اور جواب میں جو 3 سوال مین ہے نا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، محمد کو جانتے ہو؟ وہاں بھی محمد کا نام. بندہ اگر قیامت کے میدان میں بھی کھڑا ہو جائے نا، وہاں پہ حوض کوثر کے پیالوں پہ لکھا ہوا ہے محمد، جسے ابو بکر اور عمر بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. لواء الحمد جھنڈا محمد عربی کو ملے گا. فرمایا آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو سایہ ملے گا میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن. شفاعت کبریٰ کا حق دیا، حوض کوثر دیا. ہاں یہی تو فرق ہے خلیل اور حبیب میں. خلیل اس سے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل ہے تو محمد عربی حبیب ہیں. خلیل اس سے کہتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ لے لیا جائے. ابراہیم سے لے لیا گیا، وطن کی قربانی مانگی گئی، مال کی قربانی مانگی گئی، یا جو ہے وطن کی قربانی مانگی گئی، بیوی بچوں کی قربانی مانگی گئی، بیٹے کی قربانی مانگی گئی، جان کی قربانی مانگی گئی، آتش نمرود میں گرا دیے گئے. یہ اس سے خلیل کہتے ہیں. لیکن حبیب اس سے کہتے ہیں کہ محبت میں جس سے سب کچھ دے دیا جائے. انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا ایک معنی ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا ہے، بہت زیادہ عطا کیا ہے. ہر جگہ چرچے آپ کو نظر آئیں گے. جنت کے دروازوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر، فرشتوں کی جبینوں پر اور وہاں کے حور و غلمان کے موتیوں پر، عرش کے پایوں پہ یہی نام نظر آئے گا. میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو اتباع کا حکم ملا ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی عزت کے لیے، ورنہ محمد عربی الگ شریعت رکھتے ہیں. یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. وہ خلیل ہیں تو یہ حبیب ہے. خلیل اس سے کہتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہا ہے قرآن میں، رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن رسوا مت کرنا. یہ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا خلیل مانگ رہا ہے. اتنی قربانیاں دی اور انعامات میں پاس بھی ہو گئے اور اللہ نے کہا تو میرا خلیل ہے. لیکن خلیل دعا کیا مانگتا ہے؟ رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت کے دن فرشتے گھسیٹ کر زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف کھینچیں گے۔ اب کسی کے باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹا جائے تو بےزتی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، میرے باپ کو میرے سامنے گھسیٹا جا رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فوراً آزر یا طارق، ان کا بعض کا نام طارق لکھا اور قرآن نے اس کو آزر کہا ہے تو قرآن والا نام لیتے ہیں، آزر کو زہریلا جانور بنا دیا جائے گا ابراہیم کے والد کو، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگے گا ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے او فرشتو یہ زہریلا جانور جو ہے نا اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالو، میرے خلیل کی عزت بچاؤ۔ یعنی اپنا قانون بھی نہیں بدلا، قانون یہی ہے کہ جو شرک کرے گا چاہے نبی کا باپ ہو دوزخ میں جانا پڑے گا، چاہے نبی کا بیٹا ہو دوزخ میں جانا پڑے گا، قانون نہیں بدلا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو عزت تھی اس کو باقی رکھا، اس کو زہریلا جانور بنا دیا اور کہا کہ میرے خلیل کی عزت کو بچاؤ۔ یہ خلیل ہیں جو یوں مانگ رہے ہیں کہ رب لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ لیکن کھولنا ذرا 28واں پارہ سورہ تحریم میں جا کے قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، خود کہتا ہے۔ وہ یہی تو فرق ہے کہ کلیم نے مانگا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن حبیب کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ خود آواز آئی الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک، یہاں پہ خلیل دعا مانگ رہا ہے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، لیکن حبیب کے لیے خدا خود بولا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن میں میرے محبوب کو نہ رسوا ہونے دوں گا، نہ میرے صحابہ کی، میرے محبوب کی جماعت مسلمین صحابہ کو رسوا ہونے دوں گا۔ لوگ تو جھگڑتے ہیں نا نور تھا کہ بشر تھا، تو قرآن نے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑتا غلام بنتا اور نوکر چاکر بنتا پھرے گا، ان کے سامنے کمی نظر آئے گا، نوکر اور خادم نظر آئے گا۔ نور کیا چیز ہے؟ میرے آقا کی بلندی اس سے بھی اونچی ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو